مروان بن حکم پر تھا. اس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں یزید کی تعریف شروع کر دی. اس میں بیٹھے ہوئے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر. اچھا آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر جب یزید کی ولی عہدی کے لیے فرمان جاری کیے گئے تقریباً سب مسلمانوں نے یزید کے ولی عہدی پر بیعت کر لی. 5 بڑے صحابہ نے نہیں کی تھی. جن میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے, پھر عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے, پھر عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے, پھر حسین بن علی جو حضرت علی کے بیٹے, اور عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے. تو جیسے ولی عہدی کی باتیں آئیں تو ان 5 لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کری بھرپور قسم سے, اور اس میں خاص کر کے عبد الرحمن بن ابی بکر نے بہت زیادہ مخالفت کری. تو مروان بن حکم مدینہ رسول کے اندر ممبر پر بیٹھ کر یزید کی تعریفیں کر رہا ہے کہ یزید ایسا, یزید فلاں 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 فلاں. ظاہر ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ویسے بھی, تو تعریفیں کر رہا ہے بیٹھ کر. عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے اور برا بھلا کہنے لگے یزید کو. اس نے حکم دیا کہ جائے اپنی پولیس کو, لوگ تھے اس کے پاس, جاؤ پکڑو ان کو. صحابی رسول کے پیچھے آج یہ شریر بیٹھ کر جو ہے نا پولیس کو دوڑا رہے ہیں, اپنی فوج کو دوڑا رہے ہیں پیچھے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو گئے تو مروان نے جو ہے نا ایک جملہ کہا بڑا نا وہاں, یہ تو وہی لوگ ہیں, یہ تو آل ابی بکر ہے. یعنی حضرت ابو بکر کی بھی ادب کا لحاظ نہیں رکھا ہے انہوں نے. اتنے بغض رکھ سکتے ہیں تو یہ آل ابو بکر کیا چیز ہوتی. صحیح بات ہے, تو آپ کی حقیقت ہے. کہنے لگا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کے اندر فلاں فلاں قسم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. میں وہ بات نہیں کر سکتا چونکہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا وہ لفظ کہنا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے, ہمارے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن یہ جو تو کہہ رہا ہے وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی, بلکہ جب مجھ پر بہتان لگایا گیا تو میری برات میں قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئی. تو یہ اس قسم کے لوگ تھے. تو جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ تھے تب تک ان 5 حضرات کو کچھ نہیں کہا گیا اور یہ معاملہ سلسلہ چلتا رہا. جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا پھر دوبارہ جو ہے وہ بیعت کو رینیو کیا جا رہا ہے. اب خلافت پر بیعت لی جا رہی ہے. پہلے تو ولی عہدی پر تھی, اب خلافت پر کہ بھائی اب خلیفہ بن گیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ زمانہ آیا جب خلافت پر بیعت لینی تھی تو عبد الرحمن بن ابی بکر ان کا ہو چکا تھا انتقال. اب بچے 4 بڑے مخالفین, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر جن میں سب سے بڑا عبداللہ ابن عباس تھے, اور پھر حضرت حسین بن علی, اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر. اچھا جب بیعت لینے کی باری ہے تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر ان حضرات کا موقف یہ بنا کہ چونکہ بیعت تو ہے غلط, ہم تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو, لیکن اب مسلمانوں میں خون ریزی کا مسئلہ ہے کہ اگر مخالفت کی جائے گی تو مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی. اس لیے انہوں نے سکوت اختیار کر لیا کہ اب ہم مخالفت نہیں کرتے. بچے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر. اب جو اس وقت جب امیر معاویہ تھے خلیفہ, اس وقت جو ہے وہ مدینے کا جو گورنر تھا وہ تھا مروان بن حکم. لیکن اس کے بعد جب یزید کی دور حکومت آیا اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا وہ تھا ولید بن عتبہ, اور کوفہ کے جو گورنر تھے وہ تھے نعمان بن بشیر. یہ دونوں تھوڑے سے نرم دل آدمی تھے, ان میں تھوڑی سی نرمی تھی. تو اب یہ کہ ولید بن جب یزید نے پیغام بھجوایا کہ بھائی اب خلافت کی بیعت لے لی جائے, تو ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کو بلایا اور ان کے سامنے ساری صورتحال پیش کی. تو حسین نے فرمایا کہ بھائی میں ڈائریکٹ نہیں کروں گا, بھائی مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے. اور عبداللہ ابن زبیر وہ تو آئی نہیں, جب اپنا ولید نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا. اب رات ہوئی, عبداللہ ابن زبیر اپنے خاندان کو لے کر مدینے سے کوچ کر کے مکہ چلے گئے. اگلے دن صبح پتہ چلا ان کو, تو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے فوج دوڑائی کہ مل لیں, وہ کہیں مل جائیں, کو گرفتار کر لیں, لیکن وہ نکل چکے تھے ہاتھ سے. اب وہ پورا دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ڈھونڈنے میں ہی مصروف رہی ولید بن عتبہ کی فوج. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا. اب اسی رات وہ بھی اپنی مطلب ایک رات عبداللہ ابن زبیر گئے, جس دن ڈھونڈا جا رہا تھا عبداللہ ابن زبیر کو, اسی رات حضرت حسین بن علی وہ بھی اپنے خاندان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور مکہ جا کر جیسے عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ جو مسلمان موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر. اچھا یہاں پر بیعت جو مجھے لگتا ہے وہ بیعت خلافت نہیں تھی, وہ اس بات پر بیعت تھی کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. جو رائے چلتا آ رہا ہے
ہمارا سلسلہ ہم اسی پر کریں گے. اور عبداللہ ابن زبیر بڑے سخت تھے اس موقف کے اندر. وہ فرمانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جیسے ابو بکر نے فرمایا تھا نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین کے اندر تبدیلی آ جائے. اب وہ تھے بھی حضرت ابو بکر کے نواسے اور حضرت زبیر کے بیٹے, تب بہادری تو ہونی تھی ان میں. کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اس وقت تک اور کیسر و کسرا کے رواج جو ہے مسلمانوں میں قائم ہو رہے ہیں, ہم نہیں تسلیم کریں گے کبھی بھی. جیسے ہی کچھ مسلمانوں نے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لی, دیگر مسلمانوں کا بھی جو ہے نا جوش اٹھا, انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایک اچھا خاصا لشکر ان کے ساتھ جمع ہو گیا تھا. انہوں نے جو مکہ کے اندر گورنر موجود تھا حارث بن حر, اس کو گرفتار کیا اور قید کر لیا. ادھر یزید کو ساری مکہ اور مدینہ کی صورتحال معلوم ہوئی. اس نے جو ہے ولید بن عتبہ کو معزول کیا اور اس نے گورنر بنا دیا اس کو عامر بن سعید کو. اس نے گورنر کو کہا کہ بھائی جاؤ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ کے لے کر آؤ, زنجیروں کے اندر بند کر کے میرے پاس لے کر آؤ. اب حضرت حسین چونکہ اب یہ کہ یزید کے دیگر ممالک کے اندر تو خلافت کے اوپر بیعت کر لی گئی ہے, اب مکہ اور مدینے کے اندر بھی لوگوں نے کر لی ہے. مکہ کا قبضہ یزید کیا سے نکلا ہوا کہ اس کا جو گورنر تھا اس کو تو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں پر اس وقت قبضہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں پورے ہر قسم کا قبضہ, اور حضرت حسین وہاں پر عبادت میں اپنی مشغول رہے. اب یہ جب کوفہ آباد گئی, جب کوفہ کے اندر یزید کی اب معاملات, جب کوفہ والوں کا جو عمل دخل اب سے شروع ہوا. اب یزید کی جب بیعت کے لیے کوفہ کے اندر بھیجا گیا, اور نعمان بن بشیر تھے, وہ بھی بڑے نرم دل آدمی تھے اور صحابی رسول بھی تھے, وہ گورنر تھے وہاں پر. تو انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پیغامات بھیجے کہ بھائی یزید کی بیعت کرنی ہے. جو شیعان بنو امیہ تھے, یعنی بنو امیہ کے جو ساتھی تھے, انہوں نے تو فوراً بیعت کر لی چونکہ یزید بھی بنو امیہ سے تھا. لیکن جو شیعان علی تھے اور دیگر تھے, انہوں نے بیعت نہیں کری, بلکہ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ بھائی ہم تو آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے, آپ یزید سے زیادہ مستحق ہیں, آپ یہاں پر آئیں ہمارے پاس. اور خطوط کی لائن لگ گئے حسین کے پیچھے. اب حضرت حسین تھوڑے سے کشمکش میں کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم بن عقیل کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں کی سچویشن دیکھیں اور مجھے آ کر بتائیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پر, تاکہ پھر میں وہاں پر پہنچوں, ایسے ڈائریکٹ نہ پہنچوں ادھر. مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور پہلے دن جب وہ کوفہ پہنچے تو 12,000 کے لشکر نے, 12,000 کی تعداد نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کی خلافت کی بیعت کر لی. اور دن گزرتے گئے بیعت بڑھتی کہ تقریباً 18 سے 20,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین کی خلافت پر ان کے ہاتھ پر. انہوں نے پیغامات بھیج دیے حضرت حسین کو کہ بھائی یہاں پر ان قسم کے لوگوں نے, تقریباً اتنے لوگوں نے آپ کے نام پر جو ہے وہ بیعت کری ہے, آپ کی خلافت کے اوپر بیعت کری ہے, تو آپ ایک کام کریں کہ آپ آ جائیں یہاں پر. وہاں پر جو ہے وہ یزید کو پتہ چل گیا کیونکہ یزید کے مخبر تو موجود تھے کوفہ میں. اب یزید پریشان کہ بھائی مکہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا حجاز, اب آ رہی ہے کوفہ کی بارے, اب یہ عراق بھی میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اب میں کیا کروں. تو ایک مشیر تھا حضرت معاویہ کے, غلام تھا, حضرت معاویہ اس سے کبھی کبھی مشورہ کیا کرتے تھے. یزید نے اس کو بلایا کہ میں بھی اس سے مشورہ کرتا ہوں. اس نے مشورہ دیا کہ بھائی تمہیں میرا مشورہ تھوڑا سا ناگوار گزرے گا, لیکن یہ کرو گے تو تمہارا عراق تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلے گا, بچ جائے گا. اس نے بولا کیا؟ کہا کہ بصرہ میں جو گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد, یہ بڑا ظالم آدمی تھا اور یہ زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا تھا. اچھا, زیاد بن ابی سفیان ویسے نہیں کہنا چاہیے, اس کی وجہ یہ کہ جو زیاد تھا اس کے جو والد تھے اس کا پتہ نہیں ہے کون اس کے والد تھا. بھائی تب وہ سفیان نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ سے, تو پھر لوگ زیاد بن ابی سفیان اس کو کہنے لگے تھے. تب ظاہر سی بات ہے جب باپ کا نام ایسے کسی شخص کا نام کسی کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جا سکتا, جیسے حضرت زید کے بارے میں آتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا, تو پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ بھائی کسی کے ساتھ بھائی کوئی نام نہ جوڑے, مطلب اگر سگی اولاد ہے تو نام جوڑے, کوئی بھی کسی کی بھی بیٹے کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑ لے, جیسے زید بن محمد لوگ کہتے تھے. تو اس کے بارے میں قرآن میں وہی اتنا دل کہ بھائی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. تو بھی یہ زیاد اس کا بیٹا تھا عبید اللہ. اچھا, یزید اس سے ناراض تھا, یہ بصرہ کا گورنر تھا, معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو یزید نے بولا میں تو اس کو بصرہ سے ہٹانا چاہ رہا ہوں اور تم کہتے ہو اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنایا جائے. اللہ کہ میں تو کہتا ہوں اس کو بصرہ کا بھی رہنے تو بصرہ سے ہٹاؤ بھی نہیں اور کوفہ کا بھی بناؤ, دونوں جگہ کا بناؤ. اب
یزید نے بولا کہ حکومت تو بچانی ہے، تخت بچانا ہے، حجاز نکل چکا ہے اور عراق جو ہے وہ بھی نکل رہا ہے. اس نے پیغام جاری کر دیا کہ بھائی چاہو عبید اللہ کو ہم کوفہ کا بھی گورنر بناتے ہیں. یہ ظالم آدمی تھا، بہت زیادہ ظالم آدمی تھا، اور یہ یزید جانتا تھا